الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم المقام دوستو، چند روز قبل 2 سوالات پوچھے گئے تھے۔ آج کی ویڈیو میں ہم وہی 2 مسائل یعنی وہی 2 سوال اور ان کا جواب آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ چلتے دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال یہ کیا گیا کہ بچہ کے کان میں اذان پہلے دی جائے یا بچے کو غسل اول پہلے دیا جائے، کون سی چیز پہلے ہونی چاہیے، اذان یا پھر غسل اول؟ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب بھی کوئی سائل سوال کرتا ہے تو اس کے ذہن کے اندر کوئی نہ کوئی خلش، کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ سوال کر رہا ہوتا ہے اور جواب طلب کر رہا ہوتا ہے، اور وہی وجہ اگر پکڑ کر اس کو جواب دے دیا جائے، اس وجہ کو دور کر دیا جائے تو اسے تشفی اور تسلی ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی یقیناً سائل کے ذہن میں کوئی نہ کوئی خلش تو ہوگی۔ میرے ذہن کے مطابق جو سائل تھا اس کا مقصد، اس کے ذہن کے اندر جو خلش تھی وہ یہ ہوگی کہ اگر بچے کے کان میں غسل اول سے پہلے ہی اذان پڑھ دی جائے تو بچہ تو ناپاکی کی حالت میں ہوتا ہے، تو ناپاکی کی حالت کے اندر بچے کو اذان سنانا یا اللہ رب العزت کا نام سنانا یہ مناسب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو جواب یہ ہے کہ فی نفسہ ہی اذان سننا پاکی اور ناپاکی دونوں ہی حالتوں کے اندر جائز ہے، اور ہم بھی بچے کو اذان سنا رہے ہوتے ہیں اور بچہ اذان کو سن رہا ہوتا ہے۔ تو ایسی حالت کے اندر بچہ اگر غسل اول سے، یہ بھی یقینی بات ہے کہ بچہ غسل اول سے پہلے ناپاک ہوتا ہے، چنانچہ غسل اول سے پہلے بھی اس کو اذان سنانا جائز ہے، کیونکہ اس کے لیے بھی وہی حکم ہے جو عام لوگوں کے لیے حکم ہے۔ اس کو اذان سنانا غسل اول سے پہلے جائز ہے، اور بعد کے اندر بھی اذان سنانا یعنی غسل دینے کے بعد بھی اذان سنانا جائز ہے، درست ہے۔ اور دوسری بات ایک اور سنیں کہ بچے کو غسل اول دینے کے بعد کچھ دیر تک بچہ پاک رہتا ہے، اس کے بعد پھر بچہ ناپاک ہو جاتا ہے، اور بچہ جتنی مرتبہ ناپاک ہوتا ہے اتنی مرتبہ اس کو پاک نہیں کیا جاتا، اور وہ اسی ناپاکی کی حالت میں بعد میں جب تک وہ خود اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو جاتا، خود کو سنبھالنے کے قابل نہیں ہو جاتا ہے، اس وقت تک وہ اذانیں جو سن رہا ہوتا ہے وہ ایسے ہی سن رہا ہوتا ہے، ناپاکی کی حالت میں ہی سن رہا ہوتا ہے۔ جب بعد میں تقریباً بالغ ہونے تک وہ بچہ ناپاکی کی حالت میں ہی اذانیں سنتا رہتا ہے، تو پہلی اذان جو اس کے کان میں پڑی جائے گی، جو اس کو سنائی جائے گی، وہ اگر ناپاکی کی حالت میں سن لے گا تو اس کے اندر بھی کوئی حرج نہیں ہوگا۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ غسل اول کے بعد اذان سنائی جائے، اچھا یہی ہے، بہتر طریقہ یہی ہے کہ اس کو پاک صاف کرنے کے بعد ہی اذان سنائی جائے۔ لیکن اگر بچے کی حالت اچھی نہ ہو اور خطرہ ہو کہ یہ جلد ہی دم توڑ دے گا، تو پھر غسل دیا ہو یا نہ دیا ہو، پھر فوراً اس کے کان میں اذان پڑھ دینی چاہیے، تاکہ موت سے پہلے اس کے کان میں اللہ رب العزت کا نام پہنچ جائے۔ تو یہ ہے پہلا سوال۔ اب چلتے ہیں دوسرے سوال کی طرف۔ دوسرا سوال یہ کیا گیا کہ کیا میت کو آب زمزم سے غسل دیا جا سکتا ہے؟ میت کو آب زمزم سے غسل دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا؟ یہاں پر بھی غالباً سائل کے ذہن کے اندر یہ خلش ہوگی کہ یہ کہیں بے ادبی تو شمار نہیں ہوگا، اس کو کہیں بے ادبی نہ کہا جا سکے، کہ ظاہر ہے آب زمزم کو جب جسم کے اوپر ڈالیں گے تو تمام اعضاء، تمام حصوں پر پانی پہنچے گا، وہ سارے جسم کے حصے جو پوشیدہ ہوتے ہیں اور جو ظاہر ہوتے ہیں، جن کو ظاہر کرنے کی اجازت ہے ان پر بھی، اور جن کو ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے ان پر بھی پانی پہنچے گا۔ تو
ان مقامات پر پانی کا پہنچنا کیا یہ بے ادبی شمار تو نہیں ہوگا؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ بے ادبی شمار نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم آب زمزم پی رہے ہوتے ہیں تو اس وقت وہ ہضم ہونے کے بعد نجاست کے راستوں سے ہی خارج ہوتا ہے، ہم اس کو بے ادبی شمار نہیں کرتے۔ جب ہم اس کو بے ادبی شمار نہیں کر سکتے ہیں تو پھر یہ بھی بے ادبی شمار نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس پانی کے اندر شفا رکھی ہے، اسے پینا بھی شفا کا باعث ہے، اس کو جسم پر گرانا بھی باعث شفا ہے، اور اس سے غسل کرنا بھی باعث شفا ہے۔ تو جب یہ باعث شفا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ زندہ آدمی اس سے غسل بھی کر سکتا ہے، اس کو جسم پر بھی گرا سکتا ہے اور اس کو پی بھی سکتا ہے۔ اگر اس کو پی بھی سکتا ہے، جسم پر بھی گرا سکتا ہے، غسل بھی کر سکتا ہے زندہ آدمی، تو میت کو بھی اس سے غسل دیا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس پانی سے زندہ کو غسل دیا جا سکتا ہے اسی پانی سے میت کو بھی غسل دینا جائز ہے، درست ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص فوت ہو چکا ہے تو اس کو بھی آب زمزم کے ذریعے سے غسل دیا جا سکتا ہے، اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تو دوستو، اگلا سوال لے کر ہم انشاءاللہ العزیز جلد حاضر خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم۔